السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ گزشتہ کئی صدیوں میں فقہ السنہ کا ایسا عظیم عالم عرب و عجم کہیں پیدا نہیں ہوا جیسا علامہ انور شاہ کشمیری کی شکل میں ہمارے دیار میں اللہ نے یہ نعمت بخشی۔ ان کی زندگی کے کارنامے ہم لوگ کل سے آپ حضرات سن رہے ہیں۔ مختلف میدانوں میں، بلکہ بعض وقت متضاد میدانوں میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دی۔ ان کا اصل مزاج وحدت امت کا تھا، جس کی بہت تفصیلات میں نے اپنے والد گرامی جو ان کے اجل تلامذہ میں سے بھی تھے اور سب سے پہلے ہمارے حضرت والد صاحب حضرت مولانا محمد منظور نعمانی علامہ انور شاہ کشمیری ہی سے بیعت ہوئے تھے۔ کس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خداداد صلاحیتوں کو خاص طور پر اس موضوع پر صرف کریں کہ ثابت ہو کہ فقہ حنفی کا ہر جزیہ بھی کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اس کا ایک پس منظر تھا، ہمارے طلبہ کے علم میں ضرور آنا چاہیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری چاہتے تھے کہ امت کی توانائی آپسی جنگ و جدال میں صرف ہونے کے بجائے اسلام کے نظام عدل کے قیام کے لیے صرف ہو۔ جمعیت علماء ہند کے اجلاسوں میں ان کے خطبہ صدارت یا ان کی تقریریں اس کی شاہد عدل ہیں۔ لیکن انگریزوں کی سازش سے امت مختلف مسلکوں میں بٹ کر اپنی توانائیوں کو آپس میں ضائع کرنے لگی تھی۔ اس سلسلے کا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ دہلی میں پیش آیا، جب ایک استاد حدیث نے، جو اپنے کو اہل حدیث کہتے تھے، درس دیتے ہوئے ان کے ایک شاگرد نے دوران درس ان سے دریافت کیا کہ میں ایک مشکل میں گرفتار ہوں، مجھے ایک عورت سے عشق ہو گیا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر وہ شادی شدہ ہے، منکوحہ ہے، میں کیا کروں؟ تو ناقل کی روایت کے مطابق استاد حدیث نے پوچھا کہ کیا وہ حنفی ہے؟ وہ شخص جس کے نکاح میں وہ عورت ہے، کیا وہ حنفی ہے؟ جواب دیا گیا کہ جی ہاں وہ حنفی ہے۔ تو کہا گیا پھر تو وہ مشرک ہے، مباح الدم ہے، اس کو قتل کروا دو اور پھر تم اس کے عدت گزرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لینا۔ یہاں تک نفرتیں بھڑکائی جا چکی تھیں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اب تو اس کے شواہد موجود ہیں کہ انگریز حکومتوں نے کس طرح مختلف فرقے جنم دیے تھے۔ اس وقت علامہ انور شاہ کشمیری کو اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم جیسے مرکزی مقام پر بھیجا اور یہ الہام فرمایا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بڑا حصہ اس پر لگائیں کہ حدیث و فقہ کی مطابقت ہو اور یہ ثابت ہو کہ ہر جزیہ فقہ حنفی میں بھی کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ ورنہ ان کے جو
اور جذبات تھے اعلاء کلمت اللہ کے، وہ شاید ان کی صلاحیتوں کو دوسرے میدانوں میں زیادہ لے جاتے، لیکن یہ ہمارے اکابر سے ایک سیکھنے کی بات ہے کہ وہ ذوق کے مطابق کام نہیں کرتے، ضرورت کے مطابق کام کرتے، امت کی ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہیں، چاہے ان کو اپنے ذوق کو مؤخر کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی نظر ان فتنوں پر بھی تھی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر امت مسلمہ کو صراط مستقیم سے دور لے جانا چاہتے تھے۔ چنانچہ قادیانیت کے معاملے میں ان کی حساسیت آپ سب جانتے ہیں۔ ابتدائی دور میں جن حضرات نے مرزا غلام احمد کے کفر کو سمجھا ہے اور اس سازش کے خطرناک نتائج کو سمجھا ہے، ان میں علامہ انور شاہ کشمیری کا نام سر فہرست ہے۔ ان کے درمیان اور علامہ اقبال کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی ہے وہ اس کی روشن دلیل ہے۔ اختلاف امت کا کہاں تک قابل قبول ہے، اس کی سرحدیں کیا ہیں، کس حد تک اتحاد مطلوب ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے عزیز طلبہ کے لیے، کیونکہ اس دور میں اتحاد بین المسلمین کے نام پر بہت حدود سے تجاوز کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اکفار الملحدین لکھ کر انہوں نے ان حدود کو متعین کیا ہے کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے کن نقطۂ نظر کو برداشت کیا جا سکتا ہے اور کیا سرحدیں ہیں جن کو پار کرنا بالکل غلط ہے۔ اتحاد بین المسلمین کا مقصد اتحاد بین الاسلام والکفر نہیں ہے، اپنے وجود کو ضم کر دینا نہیں ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں یہ جو دو بنیادی پہلو ان کی شخصیت کے میں نے مختصراً پیش کیے، یہ بہت قابل غور ہیں۔ حضرات علماء کرام نے بہت سے پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ پھر وہ جو جامعیت تھی ظاہر و باطن کی، وہ جو جامعیت تھی علم و للہیت کی، جو تعلق مع اللہ ان کو نصیب تھا، اس کے بہت سے واقعات میں نے اپنے والد ماجد سے سنے۔ ان کی راتیں، ان کی خلوتیں، ان کی تنہائی کے معمولات۔ پھر مجھے ایک موقع ملا مدینہ منورہ میں ان کے دوسرے عظیم شاگرد حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بھی بیٹھنے کا، ان سے بھی بہت کچھ سننے کا موقع ملا، اور بھی بہت سی باتیں قابل ذکر ہے، مگر میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں دارالعلوم وقف کے محتمم حضرت مولانا سفیان قاسمی صاحب اور ان کے جواں عمر و جواں ہمت صاحبزادے نائب محتمم عزیز مکرم مولانا ڈاکٹر شکیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، حجت الاسلام اکیڈمی کو، جن کے زیر اہتمام اتنا مفید اور اتنا منظم سیمینار ہوا۔ جزاکم اللہ وبارک فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔